السلام علیکم کلاس 10. امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے. آج بیٹے ہم نے پڑھنا ہے موضوعاتی مطالعے کا سبق نمبر 7 آپ کی کتاب کا ہے، اور کلاس 10 کا یہ سبق نمبر 3 بنے گا. یعنی لیسن نمبر 3 آپ کے 10th کے سلیبس کے حساب سے بنے گا، لیکن بک کے حساب سے یہ لیسن نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ سبق شروع کرنے سے پہلے میں ذرا پچھلا جو لیسن ہم نے پڑھا تھا شکر کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ کوسچنز کروں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں نے کتنا اس کو ریوائز کیا اور کتنا پڑھا ہے. تو 1 بائی 1 میں سب سے پوچھتی جاتی ہوں. اپنے مائکس ان میوٹ کریں بیٹا. جس سے پوچھوں اپنا مائک ان میوٹ کرے بیٹے. جی فاطمہ مائک ان میوٹ کریں. جی بیٹے بتائیے شکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جی فاطمہ بتائیے شکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شاباش فاطمہ. ہم نے شکر کا چیپٹر پڑھا تھا، اس کے شکر کے لغوی معنی بتائیے. مس آن ورڈز میں آتا ہے. بالکل بتائیں، ان ورڈز میں کوئی ایشو نہیں ہے. کیا مطلب ہے شکر کا؟ کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ان کا اس کے جواب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. کیا صرف اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی شکر گزاری کا کوئی جذبہ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی ہمارے کام آتا ہے یا ہمیں کوئی ہمارے لیے کوئی کوشش کرتا ہے یا ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہمیں اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ اس کا بھی شکر ادا کرنا اس چاہیے. کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے اور شکریہ اللہ کے بندوں کا ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایلسا شکر کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں؟ جی ایلسا ہم نے شکر کرنے کے طریقے پڑھے تھے، ذرا بتائیے بیٹا. ایک دل سے شکر. ہاں اس کو کیا کہا تھا ہم نے؟ قلبی شکر. دل سے، ہاں قلب سے یعنی دل سے ادا کرنا. دل میں احساس ہو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی انعامات کا، اللہ کے انعامات کا. دل میں آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے شکر کرنے کا؟ زبان سے شکر. زبان سے شکر. وہ کیسے کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ نمازیں پڑھ کر اور اور زبان سے کہہ کر. زبان سے کہہ کر. دل میں احساس ہوگا تو زبان سے ادائیگی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. اور تیسرا طریقہ کیا تھا؟ نماز پڑھ کر شکر. میری نماز بے شک عبادت کا درجہ ہے، اور نماز بہترین اظہار ہے شکر کا ایک مسلمان کے لیے. لیکن ایک اور بھی ہے شکر کا اظہار. جی حبیب اللہ بتائیے بیٹا. مس فعل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی اپنے عمل سے اللہ کے کام کو پورا کرنا. ہاں جی بالکل، اپنے عمل سے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس کو ہم فعلی شکر کہیں گے. حبیب اللہ بیٹے اپنا کیمرہ بھی آن کیجیے. اس میں تھوڑی پرابلم ہے، میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آسانی سے ہو سکتا ہے تو کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں. ہارون آپ بھی بیٹے کوشش کر لیں اگر کیمرہ آن ہو جائے تو. چلیے جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ انبیاء کرام جو تھے ان کا کیا طریقہ کار تھا ہارون شکر ادا کرنے کا؟ یاد ہے آپ کو کچھ جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا؟ وہ کس طرح شکر ادا کرتے تھے اللہ کا؟ جی بتائیے ہارون. اچھا چلیں ایک اور سوال کر لیتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ شکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، یا کیا فائدہ ہوتا ہے شکر کرنے کا؟
शाबाश, अपने ओन वर्ड्स में बता दें बेटे, कोशिश करें. जी कौन बताएगा इसका आंसर? हैंड रेस कीजिए. शुक्र करने का क्या फायदा होगा? जी अरीना बताइए. शाबाश, गुड. जी अरीना बताएं बेटा. शुक्र करने का ये अजर होगा कि इसका जो बंदा शुक्र करेगा उसे उसका अजर बाद में मिलेगा. बाद में तो मिलेगा बेशक, अल्लाह ताला ने वादा किया अजर का. दुनिया की जिंदगी में क्या फायदा है जो अल्लाह ने ही बताया है अपने कुरान के जरिए, अपने कलाम के जरिए. जी हबीबुल्लाह बताइए. जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला आपकी नेमतों को बढ़ा देंगे. बिल्कुल, जिस नेमत का आप शुक्र अदा करेंगे उस नेमत में बरकत हो जाएगी, वो नेमत बढ़ जाएगी आपके लिए. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड. क्लास 10 बेटे, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब अगले लेसन के लिए आप क्लास में आया करें तो पिछला लेसन रिवाइज करके आया करें. और ये अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे साथ साथ तो आपका ही नुकसान है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा और फिर आप इकट्ठा कैसे सब एकदम से याद करेंगे. अब ये मैं एक रैंडम आपसे पूछ लेती हूँ क्वेश्चंस कि हम क्लास में ये डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अब मैं ना बाकायदा आपसे टेस्ट लिया करूंगी. यानी नेक्स्ट क्लास में मैं पहले 10-15 मिनट्स का टेस्ट रखूंगी. जो आज हम लेसन पढ़ेंगे, लेसन का जितना भी पार्ट आज हम मुकम्मल करेंगे उसका टेस्ट मैं बाकायदा अगली क्लास में, अगले लेसन में पहले टेस्ट लूंगी 10-15 मिनट्स का, उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे. ये बात सबको समझ आ गई है मेरी? जी मुझे यस करके बताइए बेटा कि किस किस को समझ आई है, मुंह से बोल के बताएं. यस मिस. ठीक है, और अरीना आपको मेरी बात समझ आ गई है? यस मिस. हाँ जी, जो आज हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका टेस्ट लूंगी, फिर आगे चलेंगे हम. जी एल्सा? यस मिस. ठीक है. फातिमा? यस मिस. ठीक है. और हारून? यस मिस. हाँ जी. हारून, आपको मैं सवाल पूछा करूँ ना तो बेटे घबराया ना करें. आप अपने अपने अल्फाज में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश किया करें, क्योंकि आपने सुना हुआ भी होता है और पढ़ा हुआ भी होता है. तो घबराने की कोई बात नहीं है. सवाल का जवाब अगर गलत भी होगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन इससे आपका एतमाद बहाल होगा. अगर आपका एतमाद बहाल होगा तो फिर आइंदा आप सवाल करने की हिम्मत भी कर सकेंगे और बताने की भी. आप हो सकता है आपके जहन में कोई और बात हो जो आप अपनी शर्म या घबराहट की वजह से ना बता पाते हो, तो आप कोशिश किया करें बोलने की. ठीक है हारून, अगर कैमरा ऑन हो सकता है तो कर लें बेटा. चलिए जी, अगला लेसन स्टार्ट करते हैं. और मैं बारी बारी सबको कहूंगी, सब अपने माइक्स जो हैं वो रेडी रखिएगा, हमें देर ना हो ताकि हम जल्दी से इसको मुकम्मल कर लें. सबसे पहले अहमद, आप कहाँ थे इतनी देर में आपने ज्वाइन किया बेटा? अहमद? चलिए अरीना आप पढ़िए बेटा, आपसे शुरू करते हैं. आइली जिंदगी की अहमियत, रीडिंग स्टार्ट करें. आयली जिंदगी से मुराद खानदानी जिंदगी है. आयल अरबी जुबान में खानदान को कहते हैं. आयल की जमा अय्याल है जो पूरे खानदान के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें वालिदैन, औलाद और दीगर अजीज़ और रुकाब भी शामिल हैं. इस अजीज़ो मुनासबत से अकारिब, अरीना जरा बेटे आराम से पढ़ें और अल्फाज पूरे अदा करें. दीगर अजीज़ो अकारिब. जी अकारिब भी शामिल हैं. इसी मुनासबत से आयली जिंदगी का मफहूम घरेलू जिंदगी या खानदानी जिंदगी है. ठीक है, 1 मिनट आयली रुकिए. जो पैराग्राफ आपने ये पढ़ा है या आइली जिंदगी की जो डेफिनेशन पढ़ी है, जरा इसको अपने अल्फाज में मुझे एक्सप्लेन करके बताइए, क्या मतलब है इस चीज का? आइली जिंदगी से इसका क्या? मतलब आयली जिंदगी का मतलब ये है कि हमारी जो खानदानी जिंदगी होती है. और ठीक है, बिल्कुल सही है. ये तो इसका लुग़वी मतलब हो गया ना. यहाँ पर आपने पढ़ा है आइल की जमा अयाल है जो पूरे खानदान के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जितने अफराद उस खानदान में शामिल हैं वो पूरा एक खानदान, और उस सरबराह के साथ वो खानदान मतलब जो है वो पूरा एक अयाल कहलाएगा. और जितने अफराद उसमें उस खानदान के जिंदगी इकट्ठे गुजार रहे होंगे वो उनकी आइली जिंदगी होगी. बात समझ रही हैं आप? जिसमें के वालिदैन शामिल हैं,
انسان کے اس کی اپنی اولاد اور دیگر عزیز و اقارب، اگر مطلب شوہر ہے تو بیوی اس کے لیے، اور بیوی ہے تو اس کے لیے شوہر، یہ سب افراد جو ہیں یہ آئلی زندگی کا حصہ ہیں، اس کی خاندانی زندگی کا حصہ ہیں. وہ گھریلو زندگی بھی ہے، خاندانی زندگی بھی، یعنی ایک یونٹ بن جاتا ہے، ایک اکائی بن جاتی ہے. کسی معاشرے کے اندر ایک کنبہ یا ایک گھرانہ ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے اس معاشرے کی، ایک خاندان. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے رینا. آئلی زندگی کی اہمیت. آئلی زندگی کی اہمیت. انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے. خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں. انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے. گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور جو معاشرے اور خاندان بنیادی جزو ہے، جزو حصے کو کہتے ہیں. جز ہے. معاشرہ اور خاندان ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر معاشرہ اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اسی لیے اسلام نے زوجین کو خاندانی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے. ایک منٹ اسلام رکیے، اللہ کی ایک منٹ رکے. یہاں پر زوجین کس کو کہتے ہیں؟ جی بتائیے ارینا. زوجین سے کیا مراد ہے بیٹا؟ زوج کس کو مجھے کہتے نہیں ہیں؟ پتا. زوجین کہتے ہیں شوہر اور بیوی کو. ٹھیک ہے، بیوی کے لیے یہ شوہر اس کا زوج ہے اور شوہر کے لیے اس کی بیوی اس کا زوج ہے. آگے پڑھیے. اسلام اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کرتا ہے. اس کے برعکس اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شیرازہ بندی ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا. ایک منٹ رکے بیٹا، ارشاد باری تعالیٰ. ایک منٹ رکے. یہاں ایکسپلین کر دوں یہ کیا بات لکھی ہوئی ہے. معاشرہ وہ معاشرہ جس میں ہم سب رہتے ہیں. اب ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارا ایک گھر ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر جو خاندانی نظام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اگر ان پر عمل نہ کیا جائے گا، یعنی خاندان کے افراد ایک دوسرے کے لیے حقوق اور فرائض ادا نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہوگا، یعنی وہ معاشرہ بے ترتیبی کا شکار ہوگا. وہاں کوئی خاندانی نظام قائم نہیں ہو سکے گا. مثال میں آپ کے سامنے اس کی دیتی ہوں. جیسے مثال کے طور پر ایک گھر میں والدین ہیں، اولاد ہیں اور بہن بھائی ہیں. اگر والدین اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، یعنی ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اور اولاد کی طرف سے غفلت اختیار کرتے ہیں، تو اولاد کو ایک مادر پدر آزادی مل جائے گی اور جس کا جو دل چاہے گا بچوں میں سے وہ کام کرے گا. وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے اور ماں باپ اس پر روک ٹوک نہیں کرتے یا ان کی تربیت نہیں کرتے، تو وہ گھر جو ہے وہ ایک انتشار کا شکار ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر بہت بے ترتیبی ہوگی، ہر شخص اپنی مرضی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص ایک نظام کے تحت قائم کی ہے. اگر ہم غور کریں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے دن رات کا نظام ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، موسموں کا نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام نظام قائم کیے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھر کا بھی ایک نظام بنایا ہے، اور وہ گھر کا نظام جو ہے وہ گھر کے افراد مل کر اس نظام کو چلاتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو فرض مقرر کیا ہے وہ فرائض اپنے ادا کرے، اور جس کے جو حقوق ہیں ان کو وہ حقوق دیے جائیں، تو پھر ہی وہ متوازن گھر یا متوازن خاندان کہلائے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ گھر انتشار کا شکار ہوگا. جب وہ گھر انتشار کا شکار ہوگا یا وہ خاندان انتشار کا شکار ہوگا تو معاشرے کے اندر بے اطمینانی اور بے سکونی ہی پھیلے گی. بات سمجھ رہی ہیں آپ بیٹے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یس. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے پڑھیے. ارشاد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ. ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری پہچان کے لیے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے.
یہ آیت بڑی جامع آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں جو سب سے پہلے انسان تھے اس دنیا میں. پھر ان سے آگے نسل چلائی اور اللہ تعالیٰ نے مختلف خاندان اور قبیلے بنائے. لیکن عزت اور بلندی کا معیار کیا رکھ دیا؟ تقوی اور پرہیزگاری. یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہو. اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کو عزت کا برتری کا معیار قرار دے دیا ہے یہاں پر. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی ہدایات نازل فرمائی ہیں اپنے ہی انبیاء کے ذریعے. تو جب ہدایات ملتی رہی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا انسان کا کام ہے. جو لوگ تو ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر وہاں پر موجود تمام افراد ان احکامات کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر وہ معاشرہ یقیناً ایک مثالی معاشرہ کہلائے گا کہ ہر گھر جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پاسداری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ایک مکان ہوتا ہے نا, مکان اینٹوں سے مل کر بنتا ہے اور ہر اینٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مکمل ہوتی ہے اور ایک مکمل اس کا حصہ ہوتی ہے. کوئی ایک اینٹ بھی آپ نکال دیں تو وہ مکان نامکمل لگے گا. اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی بنیادی اینٹ جو ہے وہ ایک خاندان اور ایک گھر ہے. جو خاندان یا گھر انتشار کا شکار ہوگا وہ معاشرہ اس کے بغیر نامکمل ہوگا. اس جگہ پہ, اس علاقے میں, اس معاشرے میں رہنے والے لوگ, وہ پھر انتشار پھیلتا چلا جائے گا, وہ کم نہیں ہوگا. تو اس کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان احکامات کی طرف بلایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں اور وہ طریقہ کار اپنانے کی تلقین کی جائے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئلی زندگی کے کچھ مقاصد بھی ہیں. وہ کیا مقاصد ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں آگے, اور میں اب کہوں گی کہ اس وقت پڑھیں گے ہارون آپ. جی ہارون, اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹا اور ریڈنگ کریں آئلی زندگی کا مقصد. جی ہارون کریں بیٹے. ہارون مائک انمیوٹ کریں بیٹا. اعلی زندگی کا مقصد, جی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک خاص مقصد کے تحت بنایا ہے اور انسان کی پیدائش بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہی ہوئی ہے. اس نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور پیدائش کے بعد سے ہی اس کو اپنے احکامات نافذ کرنے کا حکم بھی دیا. انسان کے لیے زندگی گزارنے کے تمام اصول وضع کر دیے تاکہ اصول وضع کر دیے تاکہ وہ انہیں اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. پاکیزہ اعلی زندگی کی بنیادی مقاصد درجہ ذیل ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا کیا مقصد ہے؟ اخلاقی تحفظ. اخلاقی تحفظ. جی پڑھیے. نکاح ایک جوڑے کے درمیان اعلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں. قرآن نے رشتہ ازدواج کو احساس کا نام دیا ہے جس کا مطلب ہے احسان کا نام دیا ہے جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا. اس طرح انسان غیر اخلاقی حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو ہی انسان اپناتا ہے. شاباش.
پہلا مقصد یہ ہے اخلاقی تحفظ. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار نسل انسانی کو بڑھانے کا مقرر کیا ہے وہ ہے نکاح. تو اس نکاح کے ذریعے جب ایک مرد اور عورت جو ہیں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو گویا ایک خاندان جو ہے وہ اس کے بننے کی پہلی بنیاد جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اس وقت ان کے نکاح کے ساتھ ہی. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسان یعنی قلعہ بند ہو کر محفوظ ہونے کا نام دیا ہے. اب اس طرح یہ ہوتا ہے کہ غیر اخلاقی حملوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی بے حیائی اور فحاشی سے دور ہو جاتا ہے، اور جو نظام اللہ نے رائج کیا ہے اس کے مطابق اپنے خاندان میں زندگی گزارتا ہے. یہ مقصد ہے عائلی زندگی یا خاندانی زندگی کا، اور یہ پہلا اور بنیادی مقصد ہے. یعنی پہلا سٹیپ جو ہے، پہلا قدم جو ہے وہ اس رشتہ ازدواج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی آگے پڑھیں حبیب اللہ. معاشرتی ضرورت. جی معاشرے کی بنیاد ہے کئی خاندان. ہر معاشرہ وہی مضبوط ہوگا جس کی ہر اینٹ پختہ ہو. بوسیدہ اینٹیں عمارت کو گرا دیں گی. لہٰذا معاشرہ بھی وہی مضبوط ہوگا جس کے ہر خاندان کی بنیاد پاکیزہ تعلقات پر ہو. کمزور خاندانی نظام کسی بھی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دیں گی اور سلجھے ہوئے افراد پر مشتمل بہترین تہذیب و تمدن قائم نہ ہو سکے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ذہنی اور اخلاقی آسودگی سے خالی صرف ایک مادی انسان نما حیوان بن کر رہ جائے گا. ہاں جی، مطلب وہ اپنی مادی ضروریات تو پوری کرے گا، لیکن کیا ہوگا کہ اس معاشرے کی جو اندرونی اس کی بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہوں گی، وہ جڑیں اس کی اندرونی کھوکھلی ہو جائیں گی. کیوں کھوکھلی ہو جائیں گی؟ اگر یہ خاندانی نظام مضبوط نہیں ہوگا تو اس سے آئندہ آنے والی نسلیں بھی کسی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کی ضرورت پر اور اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور قرآن میں ہمیں بہت جگہ پر اس کے متعلق احکامات بھی ملتے ہیں اور اس کے فوائد بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے جیسے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ خاندان جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور اگر وہ اکائی ہی مضبوط نہیں ہوگی تو پھر وہ معاشرہ اپنی مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا. وہاں کے جو افراد ہوں گے ان کی سوچ ہوگی وہ سلجھی ہوئی اور پاکیزہ سوچ نہیں ہوگی. ان کا تہذیب و تمدن جو ہے وہ بہترین نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی ایک منتشر تہذیب کہلائے گی. اور وہاں کا انسان چاہے مادی ترقی کر لے، مطلب دنیاوی ترقی وہ جتنی مرضی کر لے، لیکن وہ اخلاقی اور روحانی ترقی بالکل نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ ایک انسان نما حیوان بن کر رہ جائے. اگلی ہیڈنگ پڑھیں گی ایلسا، شفقت اور رحمت کا باہمی تعلق. جی بیٹے. اچھا ایلسا ڈراپ ہو گئی ہیں. فاطمہ آپ پڑھیے بیٹا. شفقت اور رحمت کا باہمی تعلق. اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو شفقت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں تو مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے شوہر اور بیوی کا تعلق؟ تاکہ ان سے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے محبت اور رحمت بھی پیدا کر دی. اور جو بھی وقت وہ گزارتے ہیں اچھا یا برا تو وہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی ہیڈنگ پڑھیں گی ارینا، نسل انسانی کی بقا. تھوڑا پڑھیے بیٹا. جی پڑھیں ارینا. ارینا پڑھیں بیٹا. نسل انسانی کی بقا. دنیا میں انسانوں کو پھیلانے اور اس کی بقا کے لیے خاندانی نظام کو رائج کیا گیا تاکہ مختلف رنگ، نسل اور زبان بولنے والے خاندان اور قبیلے وجود میں آ سکیں.
اور اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے وہ پورا ہو سکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا اور انسانوں کو دنیا میں پھیلانا تھا. اسی مقصد کے لیے خاندانی نظام کو بھی رائج کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پوری دنیا کے اندر نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے یہ جائز حدود بھی مقرر کر دی. ٹھیک ہے، اگلی ہیڈنگ پڑھیں گے ہارون، احساس ذمہ داری. جی ہارون. احساس ذمہ داری ہم خاندانی نظام کا ایک مقصد افراد میں احساس ذمہ داری پیدا کرنا بھی ہے. جب تک آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ صرف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، لیکن جب اس کا اپنا خاندان وجود میں آتا ہے تو اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال اور ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ رزق حلال کمانے کے لیے وہ محنت اور دیانت سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوششوں میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اپنے فضل سے غنی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. اگلی ہیڈنگ پڑھیں گے حبیب اللہ، اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت. اولاد اپنی پرورش کے لیے والدین کی محتاج ہوتی ہے. ان کی اخلاقی، جسمانی، روحانی پرورش کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خانگی معاملات کو مرد اور عورت کی صلاحیت کے اعتبار سے تقسیم کر دیا ہے. مرد گھر کے باہر کے معاملات کی ذمہ دار ہیں، جبکہ خواتین گھر کے اندر کے مسائل کو حل کرتی ہیں. اس طرح ایک گھر اور خاندان کو کامیابی سے چلایا جا سکتا ہے. اگر انسان اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان لے اور ان کو بطریق احسان پورا کرے تو یقیناً پاکیزہ معاشرہ ہی وجود میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو ہے لیسن آج کا، اس کا فرسٹ پارٹ ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ ہم اگلے لیسن پڑھیں گے، لیکن ذرا آج اس کو ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ لیسن جو ہے جو آج آپ نے پڑھا ہے، یہ سب بچے باری باری اپنے اون ورڈز میں مجھے ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے فاطمہ، آپ بتائیے. آپ کو آج کے لیسن میں کیا بات سمجھ آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان اس لیے بناتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی ذمہ داری آ جائے. پہلے وہ تنہا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے اور پھر اس طرح زندگی گزارتا ہے. بنیادی مقصد کیا ہے اس سارے خاندانی نظام کو رائج کرنے کا؟ کیا مقصد ہے خاندانی نظام کو رائج کرنے کا؟ جی فاطمہ بتائیے. کہ انسان بے حیائی سے بچ جائے. ٹھیک ہے، اور بہترین معاشرہ وجود میں آ سکے. ٹھیک ہے جی حبیب اللہ. اور کیا مقاصد ہیں عائلی زندگی کے جو ہم نے پڑھے آج کے لیسن میں؟ عائلی زندگی کے اور مقاصد میں یہ ہے کہ فحاشی اور یعنی ختم اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اس لیے فروغ دیا تاکہ ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ذہن پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ انسان واقعی انسانیت کے درجے پر آتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے جو ملے ہوئے احکامات ہیں ان کو وہ صحیح طریقے سے پہچان سکتا ہے اور پوری کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اور اس کو ذہنی آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے اور اخلاقی آسودگی بھی. اور اگر ایسا نہ ہو، اس کے برعکس ایسا کمزور نظام ہو کسی معاشرے کا جہاں خاندانی نظام ہو ہی نہ، جس کا جو دل چاہا ہو رہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بس 5 منٹ رہ گئے. ہاں جی، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس پر انسان ذہنی اور اخلاقی آسودگی سے خالی ہوگا تو ایک انسان نما حیوان بن کے رہ جائے گا، بلکہ وہ انسان نہیں کہلائے گا.
انسان نہیں کہلائے گا, وہ حیوانیت کے درجے پر آ جائے گا. حیوانوں کا تو نہیں خاندانی نظام ہوتا نا, حیوان تو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں, ان کو وہ اپنی صرف حیوانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, لیکن عقل, سمجھ, شعور سے کام نہیں لیتے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں اور ان کی فطرت میں رکھ دیا ہوتا ہے بس وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور انسان کو وہ درجہ دیا ہے, اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, اور اس کو گائیڈ لائن بھی دے دی نا, اس کو ہدایت بھی دے دی. اب آدمی کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائنز کو بہتر طریقے سے سمجھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے, تو وہ خود ذہنی طور پر پرسکون رہے گا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بات؟ جی آگے ہارون آپ ایکسپلین کیجئے بیٹے, آج کے لیسن میں آپ کو کیا سمجھ آیا؟ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس میں آئلی زندگی کے کا کوئی ایک مقصد بتا دیں. جی ہارون بولے بیٹا, شاباش, اپنے الفاظ میں بتا دیں بیٹے. بس یہ کہ جب ایک انسان ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, بالکل ٹھیک تو ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری ڈالنے کے اوپر اس کو اس کی اولاد نوازتے ہیں, اس کو اس کی فیملی ملتی ہے, تو ٹھیک پھر ہے. وہ اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہیں اور وہ برے کاموں سے ہٹ جاتا ہے, اور وہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں, اس کے کام میں اور برکت ڈالتے ہیں. ہاں جی, جب وہ تنہا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, لیکن جب اس کا اپنا خاندان وجود میں آتا ہے تو اس کے کندھوں پر ان ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے, اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت سے کام کرتا ہے. محنت کسی بھی شعبے میں کرے گا اور دیانتداری سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت اور کوشش میں برکت ڈال دیں گے, اور اس طرح جو ترقی معاشرے کی اس نوعیت میں ہوگی وہ زیادہ بہترین ترقی ہوگی. اور جو ترقی صرف مادی ترقی ہوگی اور انسان اندر سے کھوکھلا ہوگا, معاشرہ کھوکھلا ہوگا, تو اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں جی. اچھا کلاس 10, اب یہ یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے آج کا. اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے لیسن نمبر 7 کا جو پارٹ آج ہم نے پڑھا ہے, اسی پارٹ کا ٹیسٹ میں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیکچر میں آپ سے لوں گی. ٹھیک ہے, اور یہ بات آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اپنے پاس کہ, اور میں نے باقاعدہ ٹیسٹ لینا ہے, باقاعدہ کوسچنز بنا کر میں اسکرین پر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ, اور آپ نے ان کوسچنز کو آنسر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پہلے ہم ٹیسٹ لیں گے, پھر اس کے بعد اگلا حصہ میں اس کا پڑھاؤں گی. آپ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ کا, بیٹے کر لیں جس نے سوال کرنا ہے. کوئی بات جو نہ سمجھ آئی ہو, کوئی پوائنٹ جو نہ سمجھ آئے ہو, کوشچن کر سکتے ہیں آپ لوگ. جی سب کو سب کچھ سمجھ آ گیا؟ کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا؟ چلیں بیٹے ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.